آپ سبھی کو سلام عرض ہے۔ میں ڈاکٹر NH سیوانی۔ ابھی میں جو بھی کر رہا ہوں اس کے پیچھے میری سوچ یہی ہے کہ اسلام کی ہسٹری جو بہت ہی شاندار ہے، جس کی جانکاری مجھے بھی ٹھیک سے نہیں تھی، میں نے سوچا کہ اس اتہاس کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں خود پڑھنا شروع کیا ہے، جس سے مجھے بھی جانکاری کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جانکاری ہوگی۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ اسلام کے آنے سے پہلے کی داستان ہے، جس میں آپ کو قربانی، ستارہ پرستی، مہانت جسے ہم جوتسی بھی کہتے ہیں، فال بھوشوانی جو پنڈت جی لوگ بھی بتاتے ہیں، لڑائی، عشق بازی، شاعری، شکار کا شوق، کھانا اور لباس، گرد گری، دگا بازی کے بارے میں جو اسلام آنے سے پہلے جو حالات تھے عرب دنیا کی، اس کے بارے میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ قربانی، بت پرست لوگ جب حج کو آتے تھے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے تھے، جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا۔ اونٹوں کے بچے، بھیڑ اور الگ الگ طرح کے جانور بتوں پر قربان کیے جاتے تھے۔ کچھ قبیلہ میں انسان کی بھی قربانی دی جاتی تھی۔ کچھ اتہاسکاروں کا کہنا ہے کہ عرب کے لوگ ایک خدا کو مانتے اور جانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ خود کے دربار میں ان کا پیروی کرے گا۔ کچھ قبیلہ کا ماننا تھا کہ جس آدمی کے قبر پر اونٹنی ذبح کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ ستارہ پرستی، اسلام آنے سے پہلے عرب میں ستارہ پرستی یعنی کہ ستاروں کی خوب پوجا ہوتی تھی۔ حمیر قبیلہ سورج کا، کنانے قبیلہ چاند کو، تمیم قبیلہ نشان کی، لخم اور ججام جوپیٹر گرہ کو، طے قبیلہ کینوپس ستارہ کا، اسد مرکری ستارہ کو پوجتے تھے۔ پتھروں کے بت اور ستارے ایک ساتھ پوجے جاتے تھے۔ قرآن کریم کے سورہ نوح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں بھی عراق عرب میں یگوش، یعوق، عود، نصر، سوائی اتیادی کی پوجا ہوتی تھی، جو سب ستاروں کے نام ہیں۔ اس سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ ملک عرب میں بہت پرانے سمے سے ستاروں کی پوجا کا پرچلن تھا۔ عرب میں چاند کی پوجا کرنے والے سب سے زیادہ تھے اور چاند سب سے پیارا معبود تھا۔ کہانت، عرب میں کاہن لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کاہن وہ کہلاتا ہے جو ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت اور آنے والے وقت کے بارے میں بتا سکے، یعنی اگر ہندوستانی بھاشا میں سمجھیں تو اسے جوتسی کہہ سکتے ہیں۔ غیب کے بارے میں بتانے والے مرد اور عورت دونوں ہوا کرتے تھے۔ عرب کے کاہنوں میں افعی، ججیمے، ابرس، شک، ستیح وغیرہ بہت مشہور کاہن تھے۔ فال، جسے یہاں کے اگر بھاشا میں دیکھیں تو اسے ہاتھ دیکھ کے لوگ جو بتاتے ہیں اسی کے بارے میں اس کا ذکر ہے وہاں پہ۔ جو عرب میں اسلام کے ظہور میں آنے سے پہلے فال یعنی بھوشوانی کے ماننے والے بہت تھے۔ نیک فالی اور بد فالی کو بہت مانتے تھے۔ کوے کو بہت منحوس سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں کوے کو گراب کہتے ہیں، اسی لیے مسافرت یعنی جو جرنی کرتا تھا کو غربت اور مسافر کو غریب کہنے لگے۔ الو کو بھی بہت منحوس سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک الو کے بولنے سے موت اور ویرانی ہوتی تھی۔ چھینک کو بھی برا سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ جادوگر تھے اور جادوگری کا پیشہ کرتے تھے اور شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لیے بڑی بڑی عمل کرتے تھے۔ جنگجوئی، لڑائی جھگڑے، جنگجوئی کے معنی جھگڑا اور لڑائی ہوتی ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عرب میں ایسا دیکھا جاتا تھا کہ ذرا سی اور بہت ہی معمولی باتوں پر جنگ چھڑ جاتی تھی، اور ایک بار جنگ شروع ہو جاتی تو پھر کئی پشتوں اور صدیوں تک جھگڑے جاری رہتے تھے۔ عرب جاہلیت کے دور میں کچھ لڑائیاں ہوئی جو بہت مشہور ہیں، جیسے بیاس، کلاب، فطرت، نخلا، کرن، سبان، حاتب وغیرہ۔
جب دشمن پر قابو پا لیتے اور اس کے پریوار کو قید کر لیتے تو بنا کسی جھجک، بنا کسی تکلیف کے ان سب کو قتل کر دیتے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ان کے کھانے میں سے کچھ کھا لیتا تو وہ قتل سے بچ جاتا تھا، لیکن سب سے پہلے اس کے سر کے بال منڈوا دیتے اور آزاد کر دیتے۔ صف بندی کر کے لڑنا ان میں پرچلت نہیں تھا، اور گھوڑوں اور ہتھیاروں کا ان سب کو بہت خیال رہتا تھا۔ تلوار چلانے، تیر اور بھالا چلانے، گھڑ سواری میں جس شخص کو مہارت حاصل رہتی تھی اس کی اس سماج میں بہت عزت ہوا کرتا تھا، اور وہ فوراً دور دور تک مشہور ہو جاتا تھا۔ عبد المطلب بن ہاشم کے تلوار کا نام یتسان اور مالک بن جبیر کے تلوار کا نام جلنون تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑے اور تلوار کا نام لگ بھگ 1000 تک بتائے جاتے ہیں۔ عشق بازی بھی بہت زیادہ پرچلت تھی۔ اسلام آنے سے پہلے عرب جاہلیت کے دور میں پردہ کا رواج نہیں تھا۔ عورتیں آزادانہ طور پہ مردوں کے سامنے آتی جاتی تھیں۔ ان میں اس آدمی کو کمینہ اور جلیل سمجھا جاتا تھا جس کو کسی عورت سے کبھی عشق یا محبت پیدا نہیں ہوا ہو۔ عرب کے کچھ قبیلہ اپنے عشق کی وجہ سے بہت مشہور تھے، جیسے بنی اجرہ کی عشق کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شاعری کا بھی بہت زیادہ پرچلن تھا۔ عرب جاہلیت کے دور میں ایسا کوئی آدمی نہیں تھا جس کو شاعری کا سلیقہ معلوم نہیں ہو۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان، سب کے سب تھوڑے بہت شاعری ضرور جانتے تھے۔ اس دور کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ہی شاعری سیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے قابلیت پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ سب کے سب دوسرے قوم کو گنگا ہی مانتے تھے، مگر قرآن کریم نے نازل ہو کر اہل عرب یعنی کہ عرب کے باشندوں کی غرور کی ایسی کمر توڑی کہ ان تمام لوگوں کو قرآن کریم کے مقابلے میں ایسا نیچ دیکھنا پڑا کہ آہستہ آہستہ عرب کے رہنے والوں کا غرور جاتا رہا اور کلام الہی کے آگے سر جھکانا پڑا۔ سالانہ میلوں، تہواروں، حج کے موقع پر جس شخص کا قصیدہ مشاعرے میں سب سے زیادہ اچھا مانا جاتا تھا وہ فوراً زیادہ عزت کا حامل ہو جاتا، وہ فوراً زیادہ اچھا مانا جاتا تھا، وہ فوراً سب سے زیادہ عزت کا حامل ہو جاتا تھا۔ شاعروں کی عزت ان کے نزدیک بہادر سیناپتی اور بادشاہوں کے برابر اور کبھی کبھی ان سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ قبیلوں کو لڑا دینا، قبیلوں کو بہادر بنا دینا، لڑائی کو جاری رکھوانا یا اس کو ختم کروا دینا شاعروں کے بائیں ہاتھ کا کام سمجھا جاتا تھا۔ بہترین قصیدہ کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ شکار کا شوق۔ اسلام کے ظہور میں آنے سے پہلے عرب میں لوگوں کو شکار کرنے کا بہت شوق دکھتا ہے۔ عربی زبان میں شکار سے سمبندھت بہت سے شبد ملتے ہیں۔ جو شکار داہنے سے آ کر بائیں چلا جاتا ہے اس کو سانح، اور جو شکار بائیں سے آ کر داہنے کی طرف چلا جاتا اس کو بارے کہتے تھے۔ جو شکار سامنے سے آتا اس کو ناتے، اور جو پیچھے سے آتا اس کو قعید کہتے تھے۔ شیر کو شکار کرنے کے لیے جو گڈھا کیا جاتا تھا اس کو جبیہ کہا جاتا تھا۔ پیٹ کے بل زمین پہ چمٹ کر جانے کو تلبد اور شکاری کو بنا شکار کیے واپس آنے کو اخناق کہا جاتا تھا۔ وہ جس کا شکار کر لیتے اس کو بنا جھجک کے کھاتے، چاہے وہ حرام ہو یا حلال۔ اسلام نے حلال و حرام قرار دیا اور ساتھ ہی ساتھ شکار کرنے کے طریقہ کے بارے میں بھی بتایا۔ کھانا اور لباس۔ عرب ملک میں نہ ہی ریشم پیدا ہوتا تھا نہ ہی کپاس۔ یہ چیزیں اگر کچھ جگہ پیدا بھی ہوتی تھی تو بہت کم ماترا میں پیدا ہوتی تھی جو ضرورت کو پورا نہیں کر پاتی تھی۔ پرانے زمانے میں یمن میں کپڑے کی سلائی کی رواج تھا۔ عام طور پر عرب کے باشندوں کا لباس بہت سادہ تھا۔ موٹے کپڑے میں چمڑے کا پیوند لگا کر پہننا عام بات تھی۔ کچھ لوگ چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو سوئی کے ٹانکوں سے
जोड़ कर चादर बना लेते थे और यह चादर बेला तकल्लुफ ओढ़ने और बिछाने के लिए काम आती थी। ऊंट और भेड़ के बालों से भी कपड़े बुने और तैयार किए जाते थे। ज़्यादातर इन्हें कंबलों के खेमे और फर्श बनाए जाते थे। ढीले ढीले कपड़े और सर पर रुमाल या अमामा बांधने का रिवाज था। अरबी लोग खुशबू का इस्तेमाल भी किया करते थे। अहले अरब का खाना भी बहुत सादा हुआ करता था। गोश्त को सबसे ज़्यादा कीमती और लजीज खाना समझते थे। दूध, गोश्त वगैरह तमाम अरब ममालिक का खाना हुआ करता था। वह लोग पनीर, रोगन ज़ैतून, सत्तू, खजूर वगैरह का इस्तेमाल करते थे। चलनी से आटा को छानने का रिवाज नहीं था। बिना चाले आटा का रोटी बनाकर खाते थे। खाने के आदाब भी बहुत अदना दर्जे का था, जिसका अंदाज़ा अहकाम नबूई से लगाया जा सकता है, जो खाने पीने से संबंधित हदीस में मौजूद है, जिसमें बहुत सी चीज़ों को मना किया गया है, जैसे दस्तरखान पर बैठकर ज़्यादा न खाया जाए, बेशर्मी न की जाए, अनाप शनाप बातें न की जाए इत्यादि। गारतगिरी या दगाबाजी। अरब में दो तरह के लोग हुआ करते थे। एक वह जो शहरों और बस्तियों में आबाद थे, दूसरे वह जो खाना बदोश यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। हिंदुस्तानी भाषा में उन्हें बंजारा कहा जा सकता है। शहर और बस्तियों में जो लोग रहते थे वह अपने पड़ोसी का तो ख्याल रखते थे, लेकिन व्यापार में एक दूसरे को धोखा देते रहते थे। और जो लोग खाना बदोश थे उनका आम लोगों के साथ लूटपाट और डाका डालना आम बात थी। मुसाफिरों को लूट लेने और ज़बरदस्ती किसी का माल छीन लेने की सबको आदत थी। अगर किसी शख्स को तन्हा सफ़र में पाते तो इसका माल छीन लेते और इसको गुलाम बनाकर बेच डालते। रास्ते में जो कुएं बने होते उनको घास से छुपा देते ताकि मुसाफिर बिना पानी का मर जाए और उसका माल इनके हाथ आ जाए। चोरी में भी खूब माहिर थे। कुछ लोग तो चोरी में इतना मशहूर हुए कि उन्हें जुबानुल अरब यानी कि अरब के भेड़िए भी कहा जाता था। इस्लाम आने से पहले यह सब बुराइयां सभी कबीलों में आम थी। इसी के साथ यह पार्ट मेरा समाप्त होता है। इसके आगे फिर नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज।